أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ ترجمہ کنزُل ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ ترجمہ کنزُل عرفان۔ تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ان لوگوں کا بیان ہوا جن کے ساتھ دلی دوستیاں لگانا حرام ہے۔ ان کا ذکر فرمانے کے بعد اب ان کا بیان فرمایا جن کے ساتھ موالات واجب ہے۔ اس آیت مبارکہ کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم نے ہمیں چھوڑ دیا اور قسم کھا لی کہ وہ ہمارے پاس نہیں بیٹھا کریں گے، اور دوری کی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایمان والے تمہارے دوست ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور مومنین کے دوست ہونے پر ہم راضی ہیں۔ آیت مبارکہ میں بیان کردہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ سب ایک دوسرے کے دوست اور محب ہیں۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ عربی گرامر کے اعتبار سے آیت مبارکہ کے اس جملے کے 4 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہونا مومنوں کی ایک مزید صفت ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ مومنین نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کے دونوں کام خشوع اور تواضع کے ساتھ کرتے ہیں۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ وہ تواضع اور عاجزی کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ چوتھا معنی یہ ہے کہ وہ حالت رکوع میں راہ خدا میں دیتے ہیں۔ پہلا معنی سب سے قوی اور چوتھا معنی سب سے کمزور ہے، بلکہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں اس کا بہت شد و مد سے رد کیا ہے اور اس کے بطلان پر بہت سے دلائل قائم کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا
दीनकुम हुज़ुवन व लइबन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ारा औलिया वत्तक़ुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन। तर्जमा कंजुल ईमान, ए ईमान वालों जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी खेल बना लिया है, वो जो तुमसे पहले किताब दिए गए, और काफिर उनमें किसी को अपना दोस्त ना बनाओ और अल्लाह से डरते रहो अगर ईमान रखते हो। तर्जमा कंजुल इरफान, ए ईमान वालों जिन लोगों को तुमसे पहले किताब दी गई उनमें से वो लोग जिन्होंने तुम्हारे दीन को मजाक और खेल बना लिया है, उन्हें और काफिरों को अपना दोस्त न बनाओ और अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह से डरते रहो। अल्लज़ीना तख़ज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लइबा, वो लोग जिन्होंने तुम्हारे दीन को मजाक और खेल बना लिया है। इस आयत का शान नुज़ूल यह है कि रिफ़ा बिन ज़ैद और सुवैद बिन हारिस नामी दो आदमी इज़हार इस्लाम के बाद मुनाफिक हो गए। बाद मुसलमान उनसे मोहब्बत रखते थे। अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई और बताया कि ज़बान से इस्लाम का इजहार करना और दिल में कुफ्र छुपाए रखना दीन को हंसी और खेल बनाना है, और ऐसे लोगों और उनके अलावा मुशरिकों काफिरों को दोस्त बनाने से भी मना कर दिया गया, क्योंकि खुदा अज़्ज़ा व जल के दुश्मनों से दोस्ती करना ईमानदार का काम नहीं। इस पर मजीद तफसील अगली आयत के तहत मौजूद है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए।